اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان جونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ، بلکہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 2، 3 3، 4 4 تک۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو، یا وہ عورتیں جو تمہاری ملک یمین ہوں۔ یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، پھر اگر وہ خود اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں تو تم اس کو کھاؤ مزے سے، خوشگواری سے۔ اور مت پکڑا دو نہ سمجھوں کو اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو، اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں۔ اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور تم اسے ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف اور جلد بازی کر کے، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھائے دستور کے مطابق۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ چھوڑا ہو والدین نے اور رشتہ داروں نے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو ترکہ ہے والدین اور رشتہ داروں کا، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج، تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے، اور ان سے معقول انداز میں بات کرو۔ اور ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ناتواں بچے تو ان کے بارے میں انہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سیدھی سیدھی یعنی حق پر مبنی بات کریں۔ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہی ہیں، اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، اگر میت کے اولاد ہو، اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے، پھر اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، بعد اس وصیت کی تعمیل کے جو وہ کر جائے، یا بعد ادائے قرض کے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے لیے 1/4 ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، بعد اس وصیت کی تعمیل کے جو وہ کر جائیں، یا بعد ادائے قرض کے۔ اور ان کے لیے 1/4 ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو، یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو کلالہ ہو یا عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو کی گئی، یا ادائے قرض کے بعد بغیر کسی کو ضرر پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال علم والا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا اسے ان باغات میں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی،
ان में वो हमेशा हमेश रहेंगे और यही है बहुत बड़ी कामयाबी। और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह और उसके रसूल की और तजावुज़ करेगा उसकी हुदूद से, वो दाखिल करेगा उसको आग में जिसमें वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए एहानत आमेज़ अजाब होगा। और तुम्हारी औरतों में से जो किसी बेहयाई का इर्तकाब करें तो उन पर अपने में से 4 गवाह लाओ। बस अगर वो गवाही दे दें तो उन औरतों को घरों में बंद कर दो, यहाँ तक कि मौत उनको ले जाए, या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता निकाल दे। और जो दोनों तुम में से इस बदकारी का इर्तिकाब करें तो उन दोनों को ईज़ा पहुंचाओ, फिर अगर वो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो उनको छोड़ दो। यकीनन अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के ज़िम्मे है तौबा कबूल करना ऐसे लोगों की जो कोई बुरी हरकत कर बैठते हैं जहालत और नादानी में, फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं, तो यही हैं जिनकी तौबा अल्लाह कबूल फरमाएगा। और अल्लाह ताला बाखबर है और हिकमत व दाना है। और ऐसे लोगों का कोई हक नहीं है तौबा का जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो उस वक्त वो कहता है कि अब मैं तौबा करता हूँ। और ना उन लोगों की तौबा है जो कुफ्र की हालत में ही मर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ए अहले ईमान, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम औरतों को ज़बरदस्ती विरासत में ले लो, और न ये जायज़ है कि तुम उन्हें रोके रखो ताकि तुम उनसे वापस ले लो उसका कुछ हिस्सा जो कुछ तुमने उनको दिया है। हाँ, अगर वो सरी बदकारी की मुर्तकिब हुई हों तो तुम्हें उनको तंग करने का हक़ है। और औरतों के साथ अच्छे तरीक़े पर मुआशरत इख्तियार करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हों तो बईद नहीं कि एक चीज़ तुम्हें नापसंद हो और उसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बेहतरी रख दी हो। और अगर तुम्हारा इरादा एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का हो और उनमें से किसी एक को तुमने ढेरों माल दिया हो तो उसमें से कोई भी शय वापस ना लो। क्या तुम उसे वापस लोगे बहतान लगाकर और सरी गुनाह के मुर्तकिब होकर? और तुम उसे कैसे वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे मजबूत कौलो करार ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे तुम निकाह मत करो, यकीनन ये बड़ी बेहयाई की बात है और अल्लाह ताला के गज़ब को भड़काने वाली है और बहुत ही बुरा रास्ता है। हराम कर दी गईं तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और तुम्हारी भतीजियाँ और भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी रबीबाएँ जो तुम्हारी गोदों में पली बड़ी हों, तुम्हारी उन बीवियों से जिनके साथ तुमने मुकारबत की हो। और अगर तुमने उन बीवियों से मुकारबत ना की हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी सुल्ब से हों, और ये कि तुम बैक वक्त 2 बहनों को एक निकाह में जमा करो, सिवाय इसके कि जो गुजर चुका, यकीनन अल्लाह गफूर और रहीम है। और वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी और के निकाह में हों, सिवाय इसके कि जो तुम्हारी मिल के यमीन बन जाएं। ये तुम पर अल्लाह का लिखा हुआ फरीज़ा है। इनके सिवा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं कि तुम अपने माल के ज़रिए उनके तालिब बनो, बशर्ते के हिसारे निकाह में उनको महफूज करो, ना ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो। पस जो भी तुमने उनसे तमत्तो किया हो तो उसके बदले उनके महर अदा करो जो मुकर्रर हुए थे। अलबत्ता इसका तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि महर मुकर्रर होने के बाद बाहमी रजामंदी से कोई कमी बेशी कर लो। यकीनन अल्लाह ताला अलीम और हकीम है। और जो कोई तुम में से इतनी मुकद्दरत ना रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरतों से शादी कर सके, तो वो तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़ा में हों और मोमिना हों। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम सब एक दूसरे ही में से हो, सो उनसे निकाह कर लो उनके मालिकों की इजाज़त से, और उन्हें उनके महर अदा करो मारूफ तरीक़े पर, उनको हिसारे निकाह मिलाकर, ना कि आज़ाद शहवत रानी करने वालियाँ हों, और ना ही चोरी छुपे आशनाइयाँ करें। बस जब वो कैदे निकाह में आ जाएं तो फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो उन पर उस सज़ा की बनिस्बत आधी सज़ा है जो आज़ाद औरतों के लिए है।
یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دے اور تمہیں ہدایت بخشے ان راستوں کی جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے، اور تم پر نظر عنایت فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کو ہلکا کرے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے اہل ایمان، اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر ہڑپ نہ کرو، سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے، اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تعدی اور ظلم کے ساتھ، تو ہم جلد اس کو جھونک دیں گے آگ میں، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ پر۔ اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کو ان کا حصہ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں غیب میں، حفاظت کرنے والیاں اللہ کی حفاظت سے۔ اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، پس ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو ان کے خلاف خواہ مخواہ زیادتی کی راہ مت تلاش کرو۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے خاندان سے مقرر کرو اور ایک حکم عورت کے خاندان سے۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور وہ لونڈی غلام جو تمہارے ملک یمین ہے، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی غورے اور اکڑنے والے ہوں، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے، اور ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے، نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر۔ ایسے لوگ گویا شیطان کے ساتھی ہیں، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور یوم آخر پر صدقے دل سے ایمان لے آتے اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ یقیناً اللہ کسی پر ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھائے گا، اور خاص اپنے خزانہ فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا۔ تو اس دن کیا صورتحال ہوگی کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر۔ اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ کاش ان کے سمیت زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ اے اہل ایمان، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد آیا ہو، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ،
तो पाक मट्टी का कस्त करो और उससे अपने चेहरों और हाथों का मसा कर लो। यकीनन अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया था? वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है और अल्लाह काफ़ी है तुम्हारे वली और पुष्ट पनाह होने की हैसियत से, और वो काफ़ी है तुम्हारे मददगार होने के एतबार से। इन यहूदियों में से कुछ लोग हैं जो कलाम को उसके असल मकाम व महल से फेरते हैं। वो कहते हैं हमने सुना और हमने नहीं माना, और कहते हैं सुनिए न सुना जाए, और कहते हैं रागिना, अपनी ज़बानों को मोड़कर और दीन में तान करने के लिए। और अगर वो ये कहते कि हमने सुना और इताअत कबूल की और आप हमारी बात सुन लीजिए और ज़रा हमें मोहलत दीजिए, तो ये उनके हक़ में कहीं बेहतर होता और बहुत दुरुस्त और सीधी बात होती। लेकिन अल्लाह ने तो उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत कर दी है, तो अब वो ईमान लाने वाले नहीं हैं मगर शाज ही कोई। ए वो लोगों जिनको किताब दी गई थी, ईमान लाओ उस पर जो हमने नाजिल किया है, जो इसकी तस्दीक करते हुए आया है जो तुम्हारे पास है, इससे कबल कि हम चेहरों को मिटा डालें, फिर उनको उनकी पीठों की तरफ मोड़ दें, या हम उन पर भी उसी तरह लानत कर दें जिस तरह हमने असहाब सब्त पर लानत की थी। और अल्लाह का हुक्म तो नाफिज होकर रहना है। यकीनन अल्लाह इस बात को हरगिज़ नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। उससे कमतर जो कुछ है वो जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, और जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है उसने तो बहुत बड़े गुनाह का इफ्तरा किया। क्या उनका कोई हिस्सा है इख्तिदार में? अगर ऐसा कहीं होता तो ये दूसरे लोगों को तिल के बराबर भी कोई शय देने को तैयार ना होते। क्या ये हसद कर रहे हैं लोगों से इस पर कि जो अल्लाह ने उनको अपने फजल में से अता कर दिया है? तो हमने आले इब्राहीम को किताब और हिकमत अता फरमाई और उन्हें बहुत बड़ी हुकूमतें भी दीं। बस इनमें से वो भी हैं जो इस पर ईमान ले आए हैं, और वो भी हैं जो इससे रुक गए हैं, और ऐसे लोगों के लिए तो जहन्नुम की भड़कती हुई आग ही काफ़ी है। यकीनन जो लोग हमारी आयात का कुफ्र करेंगे, एक वक्त आएगा कि हम उन्हें आग में झोंक देंगे, और जब भी उनकी खालें जल जाएंगी हम उनको दूसरी खालें बदल देंगे ताकि वो अजाब का मज़ा चखते रहें। यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, अनकरीब उन्हें हम दाखिल करेंगे उन बागात में जिनके दामन में नदियां बहती होंगी। वो रहेंगे उनमें हमेशा हमेश। उनके लिए इसमें होंगी बड़ी पाक बाज बीवियां, और हम उन्हें दाखिल करेंगे घनी छाँव में। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। यकीनन ये बहुत ही अच्छी नसीहतें हैं जो अल्लाह तुम्हें कर रहा है। यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, देखने वाला है। ए अहले ईमान, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की, और अपने में से उलुल अम्र की भी इताअत करो। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में इख्तिलाफ राय हो जाए तो उसे लौटा दो अल्लाह और रसूल की तरफ, अगर तुम वाकई अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान रखते हो। यही तरीक़ा बेहतर भी है और नताइज के एतबार से भी बहुत मुफीद है। क्या तुमने गौर नहीं किया उन लोगों की तरफ जिनका दावा तो ये है कि वो ईमान ले आए हैं, उस पर भी जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल किया गया और उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल किया गया। वो चाहते ये हैं कि अपने मुकदमात के फैसले तागूत से करवाएं, हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया है कि तागूत का कुफर करें, और शैतान चाहता है कि उन्हें बहुत दूर की गुमराही में डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, और आओ रसूल की तरफ, तो ए नबी आप देखते हैं कि ये मुनाफिक आपके पास आने से कन्नी कतराते हैं। फिर उस वक्त क्या हुआ जब इन पर कोई मुसीबत आ गई इनके अपने हाथों के करतूतों की वजह से? फिर वो आपके पास आए अल्लाह की कसमें खाते हुए कि हम तो सिर्फ भलाई और मवाफ़िकत चाहते थे। ये वो लोग हैं कि जो कुछ इनके दिलों में है अल्लाह उसे जानता है। तो ए नबी आप इनसे चश्मपोशी कीजिए और इनको ज़रा नसीहत कीजिए, और इनसे खुद इनके बारे में ऐसी बात कहिए जो इनके दिलों में उतर जाए। हमने नहीं भेजा किसी रसूल को
مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ جب کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ بس نہیں آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں۔ پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کریں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں سے، تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے، اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے۔ اے اہل ایمان، اپنے تحفظ کا سامان اور اپنے ہتھیار سنبھالو اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں، خواہ فوج کی شکل میں۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ کہے گا کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے تو اس وقت وہ پھر حسرت کے ساتھ کہے گا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ پس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو، ہم اسے دونوں حالتوں میں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ جب لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، تو تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، کیوں نہ ابھی ہمیں کچھ اور مہلت دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پالے گی، خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اے مسلمان، تجھے جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ خود تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ جس نے اطاعت کی رسول کی، اس نے اطاعت کی اللہ کی۔
اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے۔ پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپس میں ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہے، اور اللہ لکھ رہا ہے جو بھی وہ مشورے کرتے ہیں تو اے نبی آپ ان سے چشم پوشی کیجئے اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، اور اللہ کافی ہے بھروسے کے لیے۔ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تو اس میں وہ بہت سے تضادات پاتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں، تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے، البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی۔ جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اسے بہتر دعا دو یا اسی کو لوٹا دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا؟ پس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ نے تو ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب الٹ دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ تو اب ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، ہجرت نہ کریں، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار مت بناؤ سوائے ان کے جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ دل برداشتہ ہوں اس بات سے کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے لڑتے۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو بھی جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب بھی فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو اس کے اندر اوندھے ہو جاتے ہیں۔ پس اگر یہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں، تمہارے سامنے صلح و سلامتی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے۔ کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر، اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور تھا وہ مسلمان، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، تو پھر دیت بھی دینا ہوگی اس کے گھر والوں کو، اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو یہ غلام آزاد نہ کر سکے تو روزے رکھے 2 مہینوں کے متواتر۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور یقیناً اللہ تو علیم و حکیم ہے۔ اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے اہل ایمان، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا اسلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، تو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں۔ تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔
برابر نہیں ہیں اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے بغیر عذر کے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد قتال کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھے رہنے والوں پر ایک بہت بڑے درجے کی۔ اگرچہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ایک اجر عظیم کی صورت میں۔ ان کے لیے اس کی طرف سے بلند درجات بھی ہوں گے اور مغفرت و رحمت بھی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، وہ ان سے کہیں گے یہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہیں گے ہم مجبور اور کمزور بنا دیے گئے تھے زمین میں۔ وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کو واقعتاً دبا لیا گیا ہو، نہ تو وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ وہ راستہ جانتے ہیں۔ بعید نہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ واقعتاً بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر اسے موت نے آ دبا لیا، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ کو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، اور وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور آئے دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ کافر لوگ تو اسی طاق میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی اپنے اسلحہ اور ساز و سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو جاؤ، اور ایسی صورتوں میں تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو، البتہ اپنا بچاؤ ضرور کر لیا کرو۔ یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے بہت ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو تو پھر ذکر کرو اللہ کا، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو پھر نماز کو قائم کرو تمام آداب اور شرائط کے ساتھ۔ یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اور اس دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری طرح انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسی امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور یقیناً اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مابین فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔ اور اللہ سے استغفار کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے خیانت میں بہت بڑے ہوئے اور گناہگار لوگ۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا، یا کون ہوگا جو وہاں ان کا وکیل بن سکے گا؟ اور جو کوئی بری حرکت کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے
تو وہ اس کا وبال اپنی ہی جان پر لیتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت صریح گناہ کا بوجھ لے لیا۔ اور اے نبی، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ ہوتی تو ان منافقین کا ایک گروہ تو اس پر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے، اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو۔ اور اے نبی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور یقیناً اللہ کا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا۔ اور اے نبی، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ ہوتی تو ان منافقین کا ایک گروہ تو اس پر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے، اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو۔ اور اے نبی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور یقیناً اللہ کا فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا۔ ان منافقین کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی تلقین کرے صدقہ و خیرات کی، یا نیکی کی، یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی۔ اور جو شخص اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، تو عنقریب ہم اسے دیں گے بہت بڑا اجر۔ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف اس نے خود رخ اختیار کر لیا ہو، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے سوا جس کے لیے چاہے گا۔ اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ وہ تو پھر گمراہ ہو گیا، اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا۔ نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیطان کے۔ اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے، اور اس نے کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، اور میں لازماً ان کو بہکاؤں گا اور ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ اور جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ بہت کھلے خسارے اور تباہی میں پڑ گیا۔ وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں سے وہ فرار کی کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ صاحب ایمان، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تل کے برابر بھی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اس کے بعد احسان کے درجے تک پہنچ گیا؟ اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں، اور جو تمہیں پہلے سے سنایا جا رہا ہے کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں، مگر ایسی بے سہارا یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ
جن کو تم دیتے نہیں ہو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو، اور اسی طرح وہ بچے جو کمزور ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے، اور یہ ہم نے تمہیں اتنے تفصیلی احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے ذاتی یا بے رخی کا، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو، چاہے تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ کہ دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے۔ اور اگر وہ میاں بیوی دونوں علیحدہ ہو جائیں گے تو اللہ ان کو اپنی کشادگی سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی وصیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم نہ مانو گے تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی وصیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اگر تم نہ مانو گے تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اے لوگو، وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے گواہ بن کر، خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے یا تمہارے قرابت داروں کے، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر، اللہ ہی دونوں کا پشت پناہ ہے۔ تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادا کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم زبانوں کو مروڑو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی۔ اور جو کوئی کفر یا انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ وہ انہیں راہ راست دکھائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، حالانکہ عزت تو کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ بات وہ تم پر نازل کر چکا ہے کتاب میں کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کے سب۔ وہ لوگ جو تمہارے لیے انتظار کی حالت میں ہیں، تو اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہو جائیں تو یہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو تو وہ کہیں گے اپنے کافر ساتھیوں سے کہ کیا ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا؟
اور ہم نے بچایا نہیں تم کو مسلمانوں سے؟ تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن، اور اللہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ یقیناً منافق کوشش کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی، اور وہ ان کو دھوکہ دے کر رہے گا۔ اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی کسل-مندی کے ساتھ، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ یہ اس کے مابین مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں، نہ تو یہ ان کی طرف ہیں اور نہ ہی ان کی جانب ہیں، اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اے اہل ایمان، مت بناؤ کافروں کو اپنا دلی دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک سری حجت دے دو؟ یقیناً منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور تم نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور اللہ سے چمٹ جائیں اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو پھر یہ لوگ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے، اور اللہ اہل ایمان کو عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے منافقو، ذرا سوچو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر اور ایمان کی روش اختیار کرو، اور اللہ بہت ہی قدردانی فرمانے والا اور ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، یا تم برائی کو معاف کر دیا کرو، تو یقیناً اللہ بھی معاف فرمانے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لیں، یہی لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لائیں۔ انہوں نے تو ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو علانیہ، تو ان کو آ پکڑا تھا کڑک نے ان کے اس گناہ کی پاداش میں۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس بہت واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں سے بھی درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ کو عطا کیا بڑا واضح غلبہ، اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا طور پہاڑ کو، جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں داخل ہوں جھک کر، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت یعنی ہفتے کے دن کے قانون میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے ان تمام باتوں کے بارے میں بڑے گاڑے قول و قرار لیے تھے۔ تو انہوں نے جو اپنے اس میثاق کو توڑ ڈالا، اس کے سبب اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کے سبب سے، اور ان کے اس طرح کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے ان کے کفر کے باعث، پس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاذ۔ اور بسبب ان کے کفر کے اور ان باتوں کے جو انہوں نے مریم کے خلاف کیں، ایک بہت بڑے بہتان کے طور پر، اور بسبب ان کے یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا مسیحی عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی دی، بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے۔ اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یقیناً شکوک و شبہات میں ہیں۔ ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل،
اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ تو بسبب اس کے یہودی بن جانے والوں کی ظالمانہ روش کے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو اصلاً ان کے لیے حلال تھیں، اور بسبب اس کے کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور بسبب ان کے سود کھانے کے، جبکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بسبب ان کے لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کرنے کے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ البتہ جو لوگ ان میں سے پختہ علم والے ہیں اور اہل ایمان ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بھی وحی کی ہے، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بہت سے انبیاء پر وحی کی تھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی کی، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی، اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی۔ اور ایسے رسول بھیجے جن کا ہم اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ یہ رسول بھیجے گئے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اس نے وہ نازل کیا ہے اپنے علم سے، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اگرچہ اللہ اکیلا ہی گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم یعنی شرک کے مرتکب ہوئے، اللہ انہیں ہرگز بخشنے والا نہیں ہے، اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ چکا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو اب تم ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوگ کفر پر اڑے رہو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لوگے؟ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو یا مبالغہ نہ کرو، اور اللہ کی طرف کوئی شے منسوب نہ کرو سوائے اس کے جو حق ہو۔ دیکھو، مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے رسول تھے، اور وہ اس کا ایک کلمہ تھے جو اس نے القاء کیا مریم علیہ السلام پر، اور ایک روح تھے اس کی طرف سے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور تثلیث یعنی تین خداؤں کا دعویٰ مت کرو، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری یا خیریت ہے۔ جان لو کہ اللہ تو بس ایک ہی الہ واحد ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ مسیح علیہ السلام کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ وہ بنے اللہ کا بندہ، اور نہ ہی ملائکہ مقربین کو اس میں کوئی آر ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے، اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا اس کی بندگی میں اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان کو تو ان کا پورا پورا اجر بھی دے گا، اور انہیں مزید بھی دے گا اپنے خاص فضل میں سے۔ اور جنہوں نے ابدیت کے اندر آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا تو ان کو وہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔
اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک برہان تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے تو انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت اور اپنے فضل میں، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف صراط مستقیم کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں۔ کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ماں باپ ہیں اور اس کی صرف ایک بہن ہے تو اس کے لیے اس کے ترکے میں سے نصف ہے، اور وہ مرد بھائی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں۔ پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ اللہ واضح کیے دیتا ہے تمہارے لیے، مبادا کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔